تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جس نے اکیلے ہی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سوچئے، ایک شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہی اس کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب کی اور ان کی اس لازوال تبدیلی کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر یہ شخص تھا کون جس کے صرف اسلام قبول کر لینے سے مکہ کا پورا ماحول ہی بدل دیا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ باطل کے سب سے بڑے قلعے بھی لرز اٹھتے تھے؟ چلیے آج ہم اسی زبردست شخصیت کے سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب عمر بن خطاب اسلام کے سب سے خطرناک اور طاقتور دشمنوں میں گنے جاتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے عمر کی شخصیت کیا تھی؟ سوچ کر دیکھیں، مکہ کا ایک انتہائی بااثر اور پاورفل آدمی۔ ان کا قد لمبا، سینہ چوڑا اور شخصیت ایسی کہ دیکھنے والا خوف کھا جائے۔ کشتی ہو، تلوار بازی ہو یا گھڑ سواری، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ اور اوپر سے وہ اس زمانے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے جو انہیں باقیوں سے بالکل الگ کھڑا کرتا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ اپنے باپ دادا کی روایات کے سخت ترین محافظ تھے۔ اور بس یہی وجہ تھی، یہی روایات کا پاسبان ہونا، کہ انہیں اسلام ایک بہت بڑا خطرہ لگتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ نیا دین ان کے بزرگوں کی ساری روایات کو مٹا دے گا اور قریش کی قوم کو توڑ کر رکھ دے گا، اور اسی سوچ نے انہیں اسلام کا سب سے بڑا مخالف بنا دیا تھا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا لمحہ جس نے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پوری تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ جب ان کے کانوں میں قرآن کی آیات پڑیں تو لفظ بلفظ وہ ان کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ وہی دل جو کل تک اسلام کے لیے پتھر کی طرح سخت تھا، اللہ کے کلام نے اسے موم کی طرح پگھلا دیا۔ بس یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا، یہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ اور یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ مکمل تھی۔ ذرا دیکھیے، جو دین کا دشمن تھا اب سچائی کا چیمپئن بن گیا، جو روایت کے پیچھے چلتا تھا اب یقین کی روشنی میں چلنے لگا، اور جو تلوار مخالفت کے لیے اٹھتی تھی اب وہی تلوار مظلوموں کی ڈھال بن گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی زمین پر اصل میں کیسی دکھی؟ اسلام قبول کرتے ہی عمر، جو کل تک ظلم کرنے والوں میں تھے، اب اسلام کے محافظ بن چکے تھے، اور اس کا اثر فوری تھا اور بہت گہرا۔ سوچئے، وہ مسلمان جو پہلے ڈر کے سائے میں چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، اب حضرت عمر کی موجودگی کی وجہ سے سینہ تان کر کھلے عام کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ صرف ایک شخص نہیں تھے، وہ اسلام کے لیے ایک چلتی پھرتی ڈھال تھے۔ اور ان کی بہادری، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ جب مدینہ ہجرت کرنے کا وقت آیا، جہاں باقی سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکل رہے تھے، وہیں عمر دن دہاڑے سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، جس کو اپنی ماں کو رلوانا ہے وہ آئے اور مجھے روک کر دکھائے۔ اور جانتے کیا ہوا؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ چلیے اب آتے ہیں ان کی زندگی کے اس بات پر جو ان کی سب سے بڑی پہچان ہے، یعنی دوسرے خلیفہ کے طور پر ان کا دور حکومت۔ ایک ایسا دور جو اپنے بے مثال انصاف اور اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خلیفہ بنتے ہی پہلے ہی دن انہوں نے حکومت کا ایک ایسا اصول رکھا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے عوام سے سیدھا کہا، اگر میں ٹھیک چلوں تو میرا ساتھ دینا، لیکن اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سوچئے، یہ ایک حکمران کی طرف سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا کتنا زبردست اعلان تھا۔ ان کی پوری حکومت انہی بنیادی اصولوں پر کھڑی تھی۔ 1، سخت ترین اکاؤنٹیبلٹی۔ 2، سب کے لیے برابر اور مطلق انصاف۔ 3، ذاتی زندگی میں انتہائی سادگی۔ 4، اللہ کا خوف۔ اور 5، غریبوں کی فکر، ڈائریکٹ بلا واسطہ فکر۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ان کی ریاست کی بنیاد طاقت نہیں بلکہ صرف اور صرف انصاف ہو۔ اور ان کی اس ذمہ داری کا احساس کتنا گہرا تھا، یہ ان کے اس مشہور قول سے پتہ چلتا ہے، اگر فرات ندی کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ اس ایک جملے میں سب کچھ ہے۔ یہ گواہی ہے کہ وہ اپنی حکومت میں ہر ایک جاندار کے لیے خود کو جواب دہ سمجھتے تھے۔ اور یہ صرف باتیں یا اصول نہیں تھے، انہوں نے اصل میں ایک جدید آرگنائزڈ ریاست کی بنیاد رکھی۔
انہوں نے وقت کا حساب رکھنے کے لیے ہجری کیلنڈر شروع کیا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بیت المال یعنی پبلک ٹریجری قائم کی، حکومت کو آسانی سے چلانے کے لیے ریاست کو الگ الگ صوبوں میں بانٹا، اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے عدالتیں، جج اور یہاں تک کہ پولیس فورس کا نظام بھی بنایا۔ تو اب ہم اس عظیم داستان کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم ان کے افسوسناک انجام اور اس لازوال ورثے کی بات کریں گے جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ ان کی زندگی کا اختتام بہت ہی افسوسناک طریقے سے ہوا۔ فیروز ابو لولو نام کے ایک قاتل نے ان پر اس وقت حملہ کیا جب وہ مسجد میں نماز کی امامت کروا رہے تھے، اور اس طرح تاریخ کے ایک سنہرے باب کا اختتام ہو گیا۔ ان کو الفاروق کا لقب ملا۔ الفاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور یہ لقب ہی ان کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ یہ ان کے واضح انصاف اور بے مثال دیانتداری کی پہچان ہے۔ اور ہم اس پوری گفتگو کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں: آج کے دور کی لیڈرشپ کے لیے حضرت عمر بن خطاب کی کون سی خوبی سب سے ضروری اور سب سے انسپریشنل ہے؟ کیا وہ ان کا انصاف ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی، یا پھر ان کی سادگی؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو ان کے ورثے کو آج بھی اور ہمیشہ زندہ رکھے گا۔